اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ آل عمران کی آیات کے بیان کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث روایات کا بیان بھی آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ جن روایات کا موضوع احادیث کو قرآن کے سامنے پیش کرنا ہے، قرآن کے ذریعے پرکھنا ہے کہ جو قرآن کے موافق ہو وہ لے لیا جائے اور جو قرآن کے مخالف ہو اسے قبول نہ کیا جائے حدیث کے طور پر، کیونکہ اللہ کا نبی اور ان کے ساتھ اہل بیت اطہار کبھی بھی اللہ کی بات کے خلاف اس کی مخالفت میں بات نہیں کر سکتے۔ تو آیات میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تک تمام کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 15 اور چند آیات دیگر تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہماری جو کوشش ہوگی وہ ایک آدھی آیت یا دو بیان کر کے ان روایات کو ہم مکمل کرنا چاہیں گے کہ جو بیان کرنی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ تکرار کر کے آگے ہم چلیں گے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا تھا لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہے۔ یعنی یہ چیزیں انسان کو بہت اپنی طرف کھینچتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب وہ جو اچھا انجام اللہ کے پاس ہے، آیت نمبر 15 میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، اُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ اُنَبِّئُكُمْ نبأ سے ہے، نبأ بڑی خبر کو کہتے، عام خبر کو نہیں کہتے۔ کیا میں تمہیں بڑی اہم خبر دوں؟ بخیر من ذالکم، اس چیز کے بارے میں کہ جو ان چیزوں سے جو اوپر والی آیت میں ذکر ہوئی ہیں ان سے بہت بہتر ہے۔
کیونکہ یہ سب عارضی ہیں. ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں، وہ خبر یہ ہے للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ تقوی کا موضوع ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے بھی رہتے ہیں. تقوی یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. یہ انسان کے اندر خواہش ہو، جذبہ ہو. اس جذبے کے بغیر دنیا میں جس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے اور یہ صفت نہیں ہے، جنت اس کے لیے نہیں ہے. یہ متعدد آیات قرآن کی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی. یہاں بھی یہی ہے کہ کیا فرما رہے تھے، کتنا واضح اور شفاف بیان ہے، کوئی مبہم بات نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں یہ جو تمہیں دنیا میں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں ان سے زیادہ بہتر چیز کی خبر دوں؟ تو شروع کہاں سے کیا؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جن میں تقوی ہے، ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے، ان کے لیے یہ بہتر چیزیں ہیں، نہ کہ ہر ایک کے لیے. للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کے لیے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس. جنات، ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، اس دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ جو بالآخر انسان سے چھن جانی. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یعنی وہاں جو نعمتیں انہیں ملیں گی وہ پھر دائمی ہیں، ان نعمتوں کو چھینا نہیں جائے گا، واپس نہیں لی جائیں گی. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاک و پاکیزہ جوڑے. ہم نے بتایا تھا ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. اور پاکیزہ جوڑے سادہ لفظوں میں ترجمہ کر دیتے ہیں، اور پاکیزہ بیویاں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے رضوان. رضوان یعنی وہی رضا. روایات میں بھی بتایا گیا اور قرآن کی آیات نے بھی گواہی دی کہ جنت میں جانے والوں کے لیے جو سب سے زیادہ پر لذت چیز ہوگی وہ اللہ کی رضا کا احساس ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا. نعمتیں ہوں گی، ہر چیز ہوگی جنت میں، لیکن جس چیز کا ان کو سب سے زیادہ لطف آئے گا، جس احساس سے وہ سب سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے، انہیں سکون ملے گا، لذت ملے گی، وہ اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یا دوسری جگہ پر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اہل جنت کے لیے. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور پاکیزہ ازواج اور اللہ کی طرف سے رضا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، واللہ اور اللہ بصیر، خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو. کون؟ انہی دنیا کی چیزوں کے پیچھے ان کا سارا ہم و غم ہے، اور کون اللہ کی دائمی نعمتوں اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہے.
اللہ خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. بصیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی جو نظر ہے، نگاہ ہے، وہ اندر تک، گہرائی تک اتر جاتی ہو اور کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہتی ہو. تو اللہ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اب دیکھیے اوپر فرمایا تھا کہ یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اگلی آیت میں ان کی چند اور صفات ہے، یعنی آیت نمبر 16 اور 17 میں، اور یہی دو آیات ہم پڑھیں گے آج. آیت نمبر میں اس کا ترجمہ تکرار کر دوں پڑھ کے. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. ہم نے عرض کیا کہ ازواج صرف بیویوں کے لیے نہیں ہوتا استعمال، بلکہ زوج جوڑے کو کہتے ہیں. خوب. آیت نمبر 16. کون ہے یہ تقوی والے؟ الذین یقولون للذین اتقوا، وہ لوگ ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقولون، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں. اب یہاں اگلا جو جملہ ہے یقولون کے بعد، اس جملے کی وجہ سے ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں، چونکہ اگلی بات دعا ہے. دعا بھی قول ہی ہوتی ہے، دعا بھی کچھ کہنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے اللہ سے، اس کہنے کا، اس قول کا ایک خاص نام ہے اور وہ دعا ہے. الذین یقولون، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں، یعنی دعا مانگتے ہیں، ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں: ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لے آئے. تیرے رسول نے تیرا جو پیغام ہم تک پہنچایا، ہم نے وہ مان لیا، دل سے قبول کر لیا. اوپر اوپر سے نہیں، دل سے اس کو مان لیا ہے. آمنا کا مطلب یہ ایمان لے آنا. اننا تاکید کے لیے، یقیناً ہم نے، آمنا ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کی، ہماری کمیوں کی، ہماری خطاؤں کی. ایسی مغفرت کہ جس کا نتیجہ کیا ہو؟ وقنا، اور بچا لے ہمیں. یہ جو قاف کے نیچے زیر ہے قے نا میں، وقنا، قے یعنی ہمیں بچا لے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شاید پہلے بھی کیا ہوگا، یہ جو قے آیا ہے اس میں قاف اور زیر، اسی سے وہ لفظ تقوی بھی ہے، بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا. بہرحال اس کا تعلق عربی گرامر کا جو ایک حصہ ہے جسے علم صرف کہتے ہیں، تو اس سے ہے، جو ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. قے کا مطلب کیا ہے؟ بچا لے، تو ہمیں بچا لے، تو بچا لے نہ ہمیں. وقنا، اور تو ہمیں بچا لے، کس سے بچا لے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے. عذاب النار، آگ کا عذاب. نار آگ کو کہتے ہیں. یعنی ایک متقین کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور عذاب النار سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تو بچ گئے ہیں، ہم تو. فرق ہے.
قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ تم کہو کہ تم تو بچ گئے ہو، جو رسول کی امت پر، جو رسول پر ایمان لایا وہ بچ گیا ہے، ایسے نہیں کہو، بلکہ انہیں خوف ہے، رسول پاک کو خوف ہے، اہل بیت اطہار کو خوف ہے، باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں۔ آیات قرآن یہ گواہی دیتی۔ بس جو کچھ اس کے خلاف آئے وہ مشکوک ہے، چاہے وہ حدیث اور روایت کی شکل میں ہو، وہ مشکوک ہے، قرآن کا بیان مشکوک نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں نے آپ کو چند مرتبہ یہ بتایا ہے، شاید وہ خطبہ بھی تلاوت کی ہو، مولا فرماتے ہیں اپنی آراء کو، اپنے نظریات کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اور اگر دیکھو کہ تمہارے نظریے، تمہارے عقیدے قرآن سے نہیں مل رہے تو اپنے نظریات پر تہمت لگاؤ، انہیں متہم کرو، نہ کہ قرآن مجید کے بارے میں مشکوک ہو۔ وہ کام کے جو نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 17 میں انہی متقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی چند صفات بتائی کہ ایویں نہیں کہ صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مکمل تصویر بتائیے ان آیات میں کن کے لیے اللہ کے پاس وہ اجر، کن کے لیے ہے اللہ کے ہاں اس کی رضوان، اس کی رضا۔ اب آیت نمبر 17 میں دیکھیں، یہ اوپر آیت نمبر 16 یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، الذین یقولون ربنا، پروردگار ہم یقیناً ایمان لے آئے، یہ زبان کا کام ہے، زبان سے تو بندہ ہر دعویٰ کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لیکن اگلی آیت ان کی کیفیت بیان کر رہی ہے کہ یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے اندر کون سی صفت ہوتی ہے، کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 17، پہلی صفت الصابرین، صبر کرنے والے، یعنی مصیبتوں میں ہمت نہ ہارنے والے، ڈٹ جانے والے۔ الصابرین، صابر میدان میں رہنے والے کو کہتے ہیں، کوئی بھی میدان ہو وہ کھڑا رہتا ہے، کوئی بھی آزمائش ہو وہ اللہ پہ توکل کر کے کھڑا رہتا ہے، حوصلہ نہیں ہارتا، اسے صابر کہتے ہیں۔ غلط معنی صبر کا جو ہم کئی بار وہ بھی بتاتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کوئی ہم سے ہمارا حق چھین لے، لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو اللہ خود دیکھ، یہ صبر نہیں ہے، قطعاً صبر کا یہ معنی نہیں ہے۔ بزدلی اور کام چوری کا صبر کا معنی نہیں ہے، بیٹھ جانا گھر میں، میدان میں نہ نکلنا، اپنے حق کے لیے، دین کے لیے، جس نے اس کا نام صبر رکھا ہے وہ کوئی خائن تھا، تاکہ لوگ سمجھتے رہیں یہ تعریفیں جو صابرین کی ہیں وہ ہمارے لیے۔ صابر آیت قرآن میں جس میں بتایا گیا کہ اے مسلمانوں تم سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے اللہ والے جو نبیوں کے ساتھی تھے اور نبیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے دشمنان خدا سے جنگیں کی، نہ تھکے نہ کمزور پڑے، اور ان کی یہ صفات، زبردست صفات بیان کر کے پھر اللہ نے اس آیت کی اینڈ میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں صبر کرنے والے کون ہیں، خود آیت بتا رہی ہے کہ صابر کون ہے، ویسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتا۔ کوئی بیمار ہو جائے اس میں صبر کیا ہے، الٹی سیدھی باتیں منہ سے نہ نکالے۔ کوئی عزیز ہمارا دنیا سے چلا جائے، صبر کیا ہے، ایسے جملے منہ سے نہ نکالے، ایسی حرکتیں نہ شروع کر دے کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ سب صبر ہے۔ تو یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں
یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے. دوسری صفت ان کے اندر والصادقین، اور سچ بولنے والے. جھوٹے نہیں ہیں جو اپنے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، باتوں میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. واضح بیان ہے قرآن کا. دیکھیں کس سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا. یہ یاد رکھیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے نادانستہ بھی کبھی، ٹھیک ہے. انسان ہے ہی بالآخر معصوم نہیں ہے کہ وہ خطا کرے ہی نہ. بعض اوقات ہو سکتا ہے بے صبری ہو جائے، لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن مجموعی طور پر ان کی شخصیت صبر والی ہے. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی غلطی سے کوئی غلط بات کر دے، جھوٹ بول دے، اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ قرآن نے بیان کیا ہوا ہے. متقین کی صفات بیان کرتے کرتے اسی سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں ہے، وہ آیت نمبر 133-34 اس کے آس پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. لیکن ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہاں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے اس کو. یعنی ان کی روٹین نہیں ہوتی وہ کام کرنا. ان کو اللہ نے متقین میں شمار کیا. یعنی متقی معصوم نہیں ہے. متقی یعنی اس کے اندر جذبہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. اگر کبھی ہو جائے تو فوراً اس کو جھٹکا لگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. لیکن تکرار گناہ وہ تقوی سے باہر نکل جاتا ہے بندہ. الصابرین والصادقین والقانتین. قانت کسے کہتے ہیں؟ قنوت، دعائے قنوت بھی ہم کہتے ہیں. اصل معنی اس لفظ کا ہے اللہ کے آگے جھکا ہوا ہونا. کبھی اس کے معنی عبادت کے بھی کر لیتے ہیں، کبھی اس کے معنی جھکنے کے بھی کر لیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل جھک گیا ہو، قانت کے معنی یہ ہوتے ہیں. والقانتین، اگلی صفت والمنفقین. منفق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. ہم سب کے لیے، ہم سب کی زندگی میں ایک پلان ہونا چاہیے انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. میں چاہے جاب کرتا ہوں، چاہے میں کاروبار کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، میری آمدن ہر مہینے مجھے ملتی ہے، 3 مہینے بعد ملتی ہے، 6 مہینے بعد ملتی ہے، سال میں 1 دفعہ ملتی ہے، جیسی بھی ہے. انفاق کا پلان ہونا چاہیے. یعنی میرے پاس ایسی کوئی آمدن نہ آئے جس میں سے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو. تھوڑا ہو، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو، ضروریات کو دیکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نہ کہ میں اپنی ضروریات کو اتنا بڑا کر کے دیکھوں کہ انفاق کے لیے بچے ہی کچھ نہ. ایسا بھی ہو جاتا. لیکن یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول بتا دو ان کے لیے جنت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. اس خبر میں گویا کہ یہ حکم بھی ہے کہ یہ بنو، نہ کہ صرف دعائیں مانگتے رہو. جیسے ہم نے وظائف بنا لیے، اتنی دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اتنی دفعہ کی یہ والی دعا مانگ رہے ہیں. وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے، نہ کہ فقط زبان کی حد تک چیزوں کی تکرار ہو رہی. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. اور اس آیت میں بیان کی گئی آخری صفت
ہماری زندگیوں کی جو روٹین بنی ہے خاص طور پہ بڑے شہروں میں، اب تو چھوٹے شہروں میں بھی خیر وہ سونے سے پہلے جو ہر کسی کے پاس موبائل وغیرہ ہوتا ہے، دیر سے سونے کی وجہ سے یہ والی صفت بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ ہے۔ آخری صفت کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنے والے، یعنی اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، الگ سے مینشن کیا ہے۔ حالانکہ پچھلی آیت میں دعا تو ہے فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، یہ اسی کو استغفار کہتے ہیں، مغفرت طلب کرنا یعنی استغفار۔ استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، مغفرت کا سوال کرتا ہوں اللہ سے۔ لیکن وہ وقت کے جو ہے گویا جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ بالاسحار، سحر کی جمع اسحار، والمستغفرین بالاسحار، اور طلب مغفرت کرنے والے سحر کے اوقات میں۔ اور سحر کے اوقات سے کون سی مراد ہے؟ اصل میں قبل از نماز فجر، وہی جو تہجد کا بہترین وقت ہے۔ تو میں ان دونوں آیات 16 اور 17 کا ترجمہ تکرار کر دوں۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ آیت نمبر 17، یہ لوگ کون ہیں؟ صبر کرنے والے، راست باز یعنی سچے، مشغول عبادت رہنے والے، قانتین کا ترجمہ کیا، خرچ کرنے والے، اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم آیت نمبر 17 پر ہی تمام کر رہے ہیں۔ اور ہم یہاں سے دوبارہ چلتے ہیں ان باقی ماندہ روایات کی طرف جو آپ کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جن کا موضوع کیا ہے کہ اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان روایات کا موضوع یہ ہے کہ حدیث کو قرآن پر پرکھا جائے، قرآن کے سامنے پیش کیا جائے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلاف قرآن حدیث قبول نہ کرو۔ یہ حکم محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو آخری حدیث ہم نے سنائی تھی وہ طولانی تھی، جس میں یونس ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ابو محمد سے لوگوں نے کہا تم اتنے سخت کیوں ہو، حدیثیں کیوں نہیں قبول کرتے جو ہمارے اصحاب روایت کرتے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے ہشام ابن حکم نے بتایا کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ہمارے بارے میں خلاف قرآن حدیث مت قبول کرو، اور کیونکہ لوگوں نے مغیرہ ابن سعید نے میرے والد کی جو احادیث ہیں مکتوب ان میں اس نے اپنی ملاوٹ کر دی ہے، تو اللہ سے ڈرو، اور جو ہمارے رب کے قول کے خلاف ہو اسے قبول نہ کرو، اور جو ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہو اسے قبول نہ کرو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں عراق گیا، وہاں مجھے کچھ امام باقر کے اور زیادہ امام صادق کے اصحاب ملے، ان سے میں نے حدیثیں سنی، تو میں نے ان کی جو مکتوبات تھے وہ ان سے لے لیے، اور ان کو میں نے بعد میں لا کے امام رضا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو امام نے جب ان کو دیکھا تو ان میں سے بہت ساری کثیر احادیث کا امام نے انکار فرمایا اور کہا کہ یہ امام صادق کے فرامین نہیں ہیں، اور پھر فرمایا ابو الخطاب اللہ اس پہ لعنت کرے، اور اسی طرح اس کے اصحاب نے
یہ کام کیا ہے کہ آج کے دن تک یہ غلط چیزیں ہمارے ماننے والوں کی کتابوں میں ملا دیتے ہیں. بس تم خلاف قرآن کچھ قبول نہ کرو، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم قرآن اور سنت کے موافق کلام کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف کلام نہیں کرتے. اور دیگر بھی ہے، میں اس کو عرض کر رہا ہوں، خلاصہ اس حدیث کا میں نے آپ کو بتا دیا. آگے چلوں، بس میں تیز تیز پڑھتا جاؤں گا، اور جہاں پہ ضروری ہوا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ وضاحت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. یہ جو اگلی روایت ہے، یہ جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، پچھلے درس میں سنائی تھی، ابھی اس کا خلاصہ بتایا. یہ علم رجال کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے مکتب اہل بیت کی، جس کا نام ہے اختیار و معرفت الرجال. شیخ طوسی اس کے مؤلف ہیں. اختیار و معرفت الرجال، رجال کی کتاب ہے. اور یہ جو ابھی حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ اصول کافی میں ہے. ایوب ابن راشد امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں. نقل کرنا یعنی ان سے سن کر آگے بیان کرنا. یہ اردو والی پیپروں والی نقل نہیں ہے، وہ بھی چیز وہی ہوتی ہے ادھر سے نقل، لیکن وہ انفیئر نقل ہوتی ہے، اور یہ فیئر ترین نقل ہے کہ جو امام کا قول لوگوں کو بتانا ہے. تو ایوب ابن راشد ہے، یہ راوی ہیں. اصول کافی کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف. حدیث میں سے کوئی بھی چیز قرآن سے اگر موافق نہ ہو فہو زخرف. زخرف میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور استعمال کا ہوا ہے شیاطین لوگوں کو وسوسہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے جو خوبصورت نظر آنے والی باتیں بنا کے کرتے ہیں، بظاہر بڑی دل لبھانے والی، دل کو لگنے والی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں باطل ہوتی ہیں، انہیں زخرف کہا گیا. یہ لفظ امام استعمال فرما رہے ہیں کہ جو حدیث بھی قرآن کے موافق نہ ہو، تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہو، زخرف ہے. اور وہ چیزیں جو بڑی آسانی سے جنت کا ٹکٹ دلوا دیتی، ائمہ کے نام پہ لوگوں نے گھڑی ہیں، اور اگر ان کو بغیر قید و شرط کے انسان حدیث مان لے تو پھر اسے ضرورت ہی نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کی، نہ روزہ رکھنے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث آئی، اس نے کہا یہ کام کرو جنت تم پہ واجب ہے. اچھا ہے نا، بندہ کہ شکر ہے یا اللہ شارٹ کٹ مل گئی، ورنہ یہ قرآن میں تیرے اتنے حکم اور اتنے رولے ہم سے کہاں غریبوں سے اٹھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کبھی یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. تو آپ نے ایسی شارٹ کٹ بتائی ہے تو اللہ آپ کی زندگی کرے. ٹھیک ہے، اور بس میں یہ ایک کام کروں گا جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے زخرف بظاہر بڑا اٹریکٹیو لگے، یار یہ کام فٹ ہے، لیکن کہا کہ کام فٹ قبول کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ قرآن کے موافق ہے یا قرآن کے موافق، آیا قرآن مجید کا لب و لہجہ بھی وہی ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کھیل کو، اس بھیانک کھیل کو دین کے ساتھ کھیلنے کے لیے پہلے میدان صاف کیا گیا، عوام الناس کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا گیا، عوام میں رغبت ہی نہ رہے قرآن پڑھنے کی، اتنا اس کو دور کر دو. اس کے بعد پھر کھل کے کھیلو. پھر کیا ان کے پاس معیار ہے عوام کے پاس کہ ان کو لگے یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے. پھر جو مرضی بولتے رہو اللہ کے رسول کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر. عوام الناس کے پاس تو کچھ کرائٹیریا ہی نہیں، کچھ معیار ہی باقی نہیں رہے گا. جو معیار اللہ کا رسول اور امام دے کر گئے اسے سائڈ پہ کر دو. اور یہ پروجیکٹ شیطان کا کافی سکسیسفل گیا ہے. قرآن مجید کو نکال دیا زندگیوں سے لوگوں کی.
پس ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، جو کچھ بھی حدیث قرآن سے موافق نہ ہو وہ زخرف ہے۔ زخرف کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کسی بندے نے شادی کی اور بہرحال جب وہ صبح اٹھا اور وہ خاتون کا میک اپ اتر گیا تو اس نے عدالت میں کیس کر دیا بیوٹی پارلر والوں پہ، کیونکہ انہوں نے زخرف والا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس میک اپ کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جب اصلی چہرہ دیکھا تو اس نے کیس کر دیا جا کے۔ زخرف سمجھنے کے لیے یہ آپ مثال میں رکھیں کہ ایسے باطل کو ایسا خوبصورت میک اپ کر کے پیش کیا جائے کہ بندہ کہے اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئے تو بندہ کہے کہ یہ تو بالکل لغو چیز تھی۔ میں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیونکہ اس لفظ کو کئی بار انہی روایات میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیے۔ کون ہے نبیوں کے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، جنوں اور انسانوں میں شیطان، ان دونوں قوموں میں، جن انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی۔ ان کے جو شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں دشمن قرار دیا ہے۔ ہر نبی کے دشمن رہے، انسان بھی اور جن میں بھی۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ یوحی وہی کرتے ہیں۔ آپ کہیں وہی تو اللہ نبی کی طرف کرتا ہے، تو یہ شیاطین وہی، یہاں پہ وہی اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، ڈکشنری میں۔ وہی کا معنی اصل میں ہے خفیہ پیغام۔ سن لیں، نوٹ کر لیں، عربی زبان میں واو، ہا اور یا، اس کا اصل میننگ کیا ہے؟ خفیہ پیغام، یعنی ایسا پیغام بھیجنے والے کو پتا ہو اور جسے بھیجا گیا اسے پتا ہو، باقیوں کو کچھ پلے نہ پڑے گی یہ کیا ہے۔ اسے وہی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات آنکھ سے ایک بندہ دوسرے کو اشارہ کرتا ہے، اور کرتا بھی ایسا کہ تیسرے کو، باقی دیکھنے والوں کو نہیں پتا چلتا اس نے اس سے کیا کہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جناب میں اپنے کان کو یوں شروع کر دوں تو مجمع سمجھے سے کان میں خارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوڈ میں نے کسی کے ساتھ فکس، جب میں کان میں خارش کروں تو تم نے یہ کام کر دینا ہے۔ یہ بھی وہی ہوگا، خفیہ پیغام، ٹھیک ہے، خفیہ پیغام جو باقیوں سے اسی لیے جو انبیاء پر آتی ہے اس کو بھی وہی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو، اس فرشتے کو اور نبی کو پتہ ہوتا ہے اور کسی انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اگرچہ ان کے سامنے وہی نازل ہو رہی ہو۔ شیاطین بھی ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں، یعنی خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس معاشرے میں یہ والی بات کرو۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، زخرف القول، بڑا خوبصورت چمکا دمکا ہوا، چمکی دمکی ہوئی بات، میک اپ کی ہوئی بات کرتے، کس لیے؟ غروراً، غرور دھوکا، غرور کا معنی کہ عربی زبان میں دھوکا دینے کے لیے یہ باتیں بڑی بنا کے انہیں سنوار کے میک اپ کر کے، ٹھیک ہے نا، بیان کرتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں نا، کہتا ہے کہ میں نے
پورا مہینہ محنت کی ہے، داد دینے میں مجھے کمی مت کرنا. زخرف القول. ٹھیک ہے، وہ عام بندہ سمجھتا ہے مہینہ محنت کی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مہینہ محنت کی ہے. صرف داد کس کے بٹورنا چاہتا ہے کہ داد صحیح ملے، بات کو بڑھانا چھوڑ، بہت زیادہ اس کے اوپر نمک مرچے لگانا، یہ سب زخرف القول ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور آیت سن لیں. دیکھیں اللہ نے کہاں استعمال کیا ہے اس کو. سورہ یونس آیت نمبر 24. دنیا کی زندگی کی مثال تو صرف ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوا تو زمین سے اگنے والی چیزوں میں مل گیا، جو انسان بھی کھاتے ہیں، چارپائی بھی کھاتے ہیں. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین بن سنور گئی. زخرف، زمین نے اپنا زخرف کر لیا، یعنی اپنا میک اپ کر لیا، سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، لہلہانے لگی، اور زمین والوں کو گمان ہوا کہ وہ تو اب سب کچھ ان کا ہی ہے. تو ہمارا حکم یا رات کو یا دن کو آیا اور ہم نے اسے خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا. وہ سارا زخرف غائب ہو گیا اس کا، جیسے کل تھی ہی نہیں. اس طرح ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں فکر کرنے والوں کے لیے. بہرحال تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زخرف کا معنی کیا. امام کیوں فرما رہے ہیں ہر وہ حدیث جو قرآن کے موافق نہ ہو فہو زخرفن، وہ زخرف ہے. اگلی حدیث ساری نہیں سنا رہا، یعنی میں اگلی حدیث جو کہہ رہا ہوں کچھ میں ترک کرتا جا رہا ہوں. فرمایا یہ ابو اشعث ہے، ثوبان سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی اصول کافی میں ہے، نہیں یہ حدیث ہے، یہ اہل سنت کی کتب میں، المعجم الکبیر اور مجمع الزوائد. برکت کے لیے نام لے رہا ہوں تاکہ پتہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے. الا ان رحل اسلام دائرہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اسلام کی چکی چلتی رہے گی. یعنی میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں چلا بھی جاؤں گا تو یہ جو چکی میں نے چلا دی ہے یہ چلتی رہے گی، اسلام کی چکی چلتی رہے گی. قال، راوی نے پوچھا فکیف نصنع یا رسول اللہ. اب اس سے مراد یہ تھی کہ اسلام کی چکی چلتی رہے گی، اور جیسے چکی میں آٹا پستا ہے اسی طرح فتنے بھی آئیں گے اور مشکلات بھی آئیں گی اور سختیاں بھی آئیں گی. تو لوگوں نے سوال کیا تو ہم یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ جب مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعرضوا حدیثی علی الکتاب، میری حدیث کو کتاب پر پیش کرنا، ورنہ فتنوں کا شکار پس جاؤ گے، غلط ہو جاؤ گے. میری حدیث کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرنا. فما وافقہ فہو منی وانا قلتہ، جو کچھ اس کتاب کے مطابق ہو وہ مجھ سے ہے اور میں نے وہ کہا ہوگا. یہ حدیث اتنی سی ہے. اگلی حدیث یہ بھی انہی دو کتابوں میں، المعجم الکبیر اور مجمع الزوائد میں ہے، یعنی کتب اہل سنت میں ہے. اس حدیث تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پہلے گزر چکی، گویا کہ واقعہ وہی ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. عبداللہ ابن عمر، یہ خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں، معروف ہیں بڑے فقیہ کے طور پر، بڑے جلیل القدر معروف ہیں یہ صحابہ میں سے. یہ پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے یہودیوں سے موسیٰ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بڑا کچھ بیان کیا اور بڑھا بھی دیا اور گھٹا بھی دیا، یہاں تک کہ کفر کر دیا. یعنی موسیٰ کے بارے میں وہ کچھ بولا کہ جو کفر ہے. اور میں نے نصارہ سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی بڑا کچھ بیان کیا، بڑھایا بھی گھٹایا بھی، یہاں تک کہ کفر کر دیا. اور اہم بات یہ ہے یقیناً میرے بعد بھی حدیثیں پھیلیں گی مجھ سے منسوب، پس جو بھی تمہارے پاس میری حدیث آئے فقرؤ کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب پڑھنا.
جب میری حدیث آئے تمہارے سامنے تم اللہ کی کتاب پڑھنا وَاعْتَبِرُوهُ، اور اس اللہ کی کتاب سے عبرت لینا۔ اعتبار عربی زبان میں اصل میں اس کا معنی وہی ہے، عبرت لینا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلان بات معتبر ہے، اصل میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں، ہم اس کو اگنور نہیں کر رہے۔ وَاعْتَبِرُوهُ، اور اللہ کی کتاب سے عبرت لینا، یعنی اللہ کی کتاب سے اسے چیک کرنا۔ کیسے چیک کرنا؟ فَمَا وَافَقَ کتاب اللہ فَأَنَا قُلْتُهُ، تو جو کتاب اللہ کے موافق ہو میں نے وہ کہا ہوگا۔ وَمَا لَمْ يُوَافِقْ کتاب اللہ فَلَمْ أَقُلْهُ، اور جو اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو وہ میں نے نہیں کہا۔ قیامت کے دن کوئی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فرمان پہ ہم نے عمل کیا ہے جو خلاف قرآن ہو؟ اللہ کا نبی فرمائے گا میں نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا، تم نے کہاں سے بنا لیا کہ میں اللہ کی کتاب کے خلاف باتیں کرتا ہوں؟ خود ہی میں نے اتنی زحمت کی 23 سال یہ قرآن تمہیں پہنچانے میں، پھر خود ہی میں اس کے خلاف باتیں کر دوں؟ عقل ہے تمہارے اندر؟ نہیں ہو سکتا۔ اگلی حدیث، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ حدیث معروف کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، تحف العقول، مکتب اہل بیت کتاب ہے، ائمہ کے فرامین پر مبنی ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، تھوڑی سی طولانی ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام ان کا فرمان ہے۔ توجہ کیجئے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابو الحسن کئی ائمہ کی کنیت ہے۔ ابو الحسن مولا علی علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، چونکہ امام حسن عسکری کے والد۔ ابو الحسن علی ابن محمد، یعنی علی نقی ابن محمد تقی الجواد۔ امام نے ایک رسالہ جاری کیا، ایک پیغام جاری کیا جس میں امام نے جبر اور تفویض والوں کو رد کیا۔ جبر کیا ہے؟ یعنی انسان مجبور ہے، انسان کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ تفویض کیا ہے؟ سب کچھ انسان کے اختیار میں دے دیا گیا۔ جبکہ ائمہ کا موقف کیا تھا؟ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے۔ بعض چیزوں میں انسان مجبور ہے، بعض میں با اختیار ہے، اور اللہ نے اس سے جو سوال کرنا ہے وہ انہی چیزوں میں کرنا ہے جس میں انسان کو با اختیار بنایا گیا تھا۔ مثلا قیامت کے دن کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو فلان باپ کا بیٹا کیوں تھا، تو جاہل کے گھر پیدا کیوں، جب دنیا میں اتنے پڑھے لکھے تھے تو جاہل کے گھر پیدا کیوں ہوا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ کہا جائے گا کہ جب علم کے مواقع تھے تو جاہل کیوں رہا، وہ تیرے اختیار میں تھا، وہ پوچھا جائے گا۔ جب اللہ کی کتاب تیرے پاس تھی تو نے کیوں نہیں پڑھی، یہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ رسالہ جو امام نے، 10ویں امام نے اہل جبر و تفویض کی رد میں لکھا، اور عدل کے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عادل کرے گا، اس کے اس بات میں لکھا۔ اس رسالے کا ایک حصہ یہ ہے گویا جس میں امام قرآن مجید کے بارے میں بیان فرما رہے۔ اعلموا رحمکم اللہ، جان لو اللہ تم پر رحم کرے، انا نظرنا فی الآثار، ہم نے نظر کی ہے آثار میں۔ آثار عربی زبان میں اثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی گزشتہ چیز کا جو کچھ باقی ہو اسے اثر کہتے ہیں۔ روایات کو بھی اثر کہتے ہیں، چونکہ جس نے بولی ہوتی ہے اس کا وہ اثر ہوتا ہے، باقی ماندہ۔ لہٰذا وہ جو روایتوں والی تفسیر ہوتی ہے اس کو تفسیر اثری بھی کہتے ہیں۔ تفسیر اثری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اثر کرتی ہے وہ والی تفسیر اثری، یعنی وہ تفسیر جس میں روایات بتائی گئی ہیں، تفسیری روایات۔
امام فرماتے ہیں ہم نے آثار میں نگاہ کی، یعنی ہم سے پہلے جتنے آثار آئے ہیں رسول سے، میرے اجداد سے جتنی بھی روایات آئی ہیں ان میں نے نگاہ کی، ہم نے نظر کی۔ وَكَثْرَةِ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارِ، اور ان چیزوں کی کثرت جن کے بارے میں خبریں آئی تھی، یعنی وہ کثرت روایات میں ہم نے نظر کی۔ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، یعنی جتنی بھی روایات آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، آثار آئے ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں، ہم نے ان کو دیکھا، جو ہم سے پہلے لوگوں کے پاس موجود ہیں، لوگ روایات بیان کرتے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا۔ غور سے سنیے، فَوَجَدْنَاهَا عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامِ ممن يعقل عن اللہ جل وعز لا تخلو من معنیین۔ ہم نے وہ ساری دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی اہل اسلام ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کچھ سمجھ بوجھ دین کی عطا ہوئی ہے، جو دین کو کچھ سمجھتے ہیں، جتنے بھی ہیں، نہ کہ فقط شیعہ، جمیع عند جمیع من ينتحل الاسلام، وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت دیتے ہیں، نہ کہ فقط شیعہ، سب کے پاس جو کچھ تھا روایات کی شکل میں، ہم نے سب پر نگاہ کی، سب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دو باتیں ہیں صرف، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں روایات کی شکل میں، یہ دو معنی پر مشتمل ہے، دو حصے ہیں ان کے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ غور فرمائیے، نچوڑ نکال رہے ہیں امام، لا تخلو من معنیین، دو معنی سے زیادہ کے تیسری کوئی بات ان میں نہیں پائی جاتی۔ کون سے ہیں وہ دو معنی؟ اما حق فیتبع و اما باطل فیجتنب، یا تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی، یا تو وہ حق تھا فیتبع، جس کی اتباع کی جانی چاہیے، و اما باطل، اور یا وہ جو روایت کی شکل میں چیز ہماری نظروں کے سامنے آئی وہ باطل تھی، فیجتنب، جس سے اجتناب ضروری ہے، یجتنب وہی لفظ اجتناب ہے۔ بس جتنا کچھ بھی ہے مسلمانوں کے پاس روایات کی شکل میں، دو سے باہر نہیں ہے، یا حق ہے کہ جس کی پیروی کی جانی چاہیے، یا باطل ہے جس سے اجتناب کیا جانا چاہیے، ہے دونوں کے پاس کتابی شکل میں، لیکن سارا حق نہیں ہے، نہ ہی سارا باطل ہے، روایات نہ ساری حق ہے نہ ساری باطل ہے۔ یہاں تک واضح ہے؟ پھر فرمایا وَقَدْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ قَاطِبَةً، اور یقیناً ساری کی ساری امت اس بات پر اکٹھی ہے، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان، ساری کی ساری امت اس بات پر اکٹھی ہے۔ مزید تاکید میں فرمایا کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان، کس بات پر؟ ان القرآن حق، اس بات پر کہ قرآن برحق ہے، ان القرآن حق لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ساری امت جن کی روایات میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، ہم نے ساری روایات کو دیکھا تو ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ یا حق ہے جسے فالو کیا جانا چاہیے، یا باطل ہے روایات جن سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ اور اب اگلا نقطہ بیان کرنے لگے، توجہ کروانے لگے کہ پوری امت اس بات پر اکٹھی ہے کہ قرآن برحق ہے، لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ عند جمیع اہل الفرق، تمام فرقوں والوں کے نزدیک،
تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے سب لوگ، ان کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن برحق۔ فی حال اجتماعہم مقرون بتصدیق الکتاب و تحقیقہ، اور وہ اپنے اس اجتماع میں، یعنی وہ سارے کے سارے، یہ ان کا اجتماع وہ کس بات پر ہے؟ اللہ کی کتاب کی تصدیق پر اور اس کی تحقیق پر۔ تحقیق یعنی قرآن مجید حق ہے۔ یہ ہم جو اردو میں تحقیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلان بندے نے یہ تحقیق کی ہے، یعنی حق پر پہنچ گیا ہے۔ ہم اصل میں تحقیق کا معنی ہوتا ہے حق تک پہنچنا، حق کو پا لینا، حق کو حق قرار دینا، یہ معنی اس کا۔ ہم ریسرچ کے لیے تحقیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تحقیق کا لفظ حق سے ہے۔ تو کہہ رہے تمام مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کا اجتماع ہے کس بات پر؟ قرآن کی تصدیق پر اور قرآن کی تحقیق پر، یعنی قرآن ہی حق ہے۔ اور وہ اپنی اس تصدیق میں اور تحقیق میں مصیبون محتدون، صحیح بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ مصیبون یعنی صحیح ہے، یہ بات ان کی غلط نہیں ہے۔ محتدون ہدایت یافتہ ہے، اس معاملے میں گمراہ نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی کہے قرآن برحق ہے اور وہ گمراہ ہو، گمراہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک یہ بات ہے ان کی، پوری امت کی۔ والقرآن حق، اور قرآن تو ہے ہی حق، لا اختلاف بینہم فی تنزیلہ و تصدیقہ، اہل امت میں، اہل جتنے فرقوں والے ہیں سب کے درمیان قرآن کے نازل ہونے میں اور قرآن کی تصدیق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کتنی تاکید کی ہے چند جملوں سے امام نے، کیونکہ آگے ایک نتیجہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بس جب ایسا ہے قرآن تو پھر فَإِذَا شَهِدَ الْقُرْآنُ بِتَصْدِيقِ خَبَرٍ وَتَحْقِيقِهِ، بس جب قرآن گواہی دے تصدیق اور اس کی تحقیق کے بارے میں، کیسے گواہی دے؟ یعنی جو کوئی تمہارے پاس روایت آئی ہے قرآن بھی وہی بات کر رہا ہو، جب قرآن تو گواہی دے دے کسی خبر کی تحقیق اور تصدیق کے بارے میں، وَأَنْكَرَ الْخَبَرَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْأُمَّةِ، اور اس امت کا کوئی گروہ اس خبر کا انکار کرے جس کی قرآن تائید کر رہا ہے، امت کا کوئی گروہ کہے کہ ہم اس خبر کو نہیں مانتے، لَزِمَهُمُ الْإِقْرَارُ بِهِ ضَرُورَةً، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا اقرار کرے، اس خبر کا جس کی قرآن تصدیق کر رہے، وہ قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے فَإِن جَحَدَتْ، اگر وہ طائفہ، وہ گروہ انکار کر دے اس خبر کا، وَأَنْكَرَتْ، نہ مانے، لَزِمَهَا الْخُرُوجُ مِنَ الْمِلَّةِ، تو لازم آ جائے گا ان کا ملت اسلام سے خارج ہو جانا، یعنی اسلام سے ہی خارج قرار دے رہے ہیں اس کو کہ قرآن مجید کسی بات کی تصدیق کر رہا ہو اور وہ کہے میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ امت کا اتفاق ہے کہ قرآن حق ہے، تو اگر امت کا اتفاق ہے قرآن حق ہے تو قرآن جس روایت کی تصدیق کر رہا ہے تم کیوں کہہ رہے ہو نہیں مانتے؟ اگر تم کہہ رہے ہو نہیں مانتے تو اپنی بات سے باز آؤ، اگر باز نہیں آتے تو تم اسلام سے خارج ہو۔ یہ بنیادی اہمیت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک کس کو حاصل ہے؟ قرآن مجید کو۔ اور آج یعنی ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی دیکھیے قرآن مجید کتنا مقبول ہے اور رائج ہے اس قرآن کو پڑھے جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے، مطمئن ہے، جنتی بنے بیٹھے سارے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
میں 2-3 منٹ یا 5 منٹ اوپر لوں گا. میں صرف اردو پڑھ رہا ہوں یہ تاکہ یہ باب جو احادیث کے ختم ہو جائے، چونکہ تیسرا درس ہے جس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں. اگلی روایت یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم میرے بعد تم میرے بارے میں وہ باتیں کرو جو میں نے نہیں کی. مجھے کچھ نہیں پتا تم نے میرے بعد کیا کرنا میرے بارے میں. تو جو بھی حدیث تم میرے بارے میں سنو جو قرآن کے مطابق ہو اس کی تصدیق کرنا، اور جو بھی حدیث تمہیں میرے سے بیان کی جائے جو قرآن کے موافق نہ ہو اس کی تصدیق نہ کرنا. یہ تو پرانی بات ہے نا. ایک جملہ اس حدیث کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پہلے آپ کو بتایا تھا نا، اور اللہ نے اسی کتاب سے اپنے رسول کی ہدایت کی ہے، تو وہ رسول کیسے اس کے خلاف بولے گا. یہ اس سے ملتا جلتا جملہ ہے. یہ کہہ کر کہ جو قرآن کے موافق ہو اسے تصدیق کرنا، جو قرآن کے موافق نہ ہو اسے تصدیق نہ کرنا. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لِرَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول کو کیا ہے. بعض اوقات ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں نا مجھے کیا ہے جو میں یہ بات کروں گا. تو یہ وہ اس طرح وَمَا لِرَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول کو کیا ہوا ہے حَتَّى يَقُولَ مَا لَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ، کہ وہ ایسی بات کرے جو قرآن کے مطابق نہیں. اللہ کے رسول کو کیا ہوا ہے وَبِالْقُرْآنِ هَدَاهُ اللَّهُ، جبکہ قرآن کے ذریعے ہی اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے، تو اسے کیا مسئلہ پیش آیا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف بات کرے. یعنی اتنی کلیئر ہے. اس کے باوجود آپ حدیثیں دیکھیں، حدیث کی کتب میں وہ حدیثیں نہیں ہیں لیکن خلاف قرآن. قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ کچھ بھی نہ کرو، یہ ایک کام کرو پکے جنتی ہو. کیوں یہ مال سیل ہوتا ہے بکتا ہے بازار میں؟ اس لیے کہ قرآن بازار میں نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن سے لوگوں کے دماغ آشنا نہیں ہے. ورنہ تو بجائے نعرے مارنے کے کھڑے ہو کے پوچھتے ہو بھائی ادھر تو یہ لکھا ہے تو کہاں سے یہ بتا رہا ہے ہمیں، یا ہمیں جو تو نے بیان کیا اس آیات قرآن سے جوڑ کے دکھا. اگر تو کہتا ہے جس نے یہ کام کیا وہ پکا جنت میں جائے گا، آیا وہ بغیر اگر اس میں تقوی نہیں ہے وہ حرام کام کرتا ہے تب بھی جائے گا؟ ہمیں قرآن کی آیات کے ساتھ جوڑ کے تب دکھا. بات جڑتی ہے، بنتی جڑتی ہے یا بنتی جڑتی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ نہیں کہتے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس سے اگلی روایت ہے. یہ روایت بھی کتب اہل سنت میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مریض ہوئے، بیماری جس مرض میں دنیا سے چلے گئے، یعنی آخری ایام میں، تو اس بیماری کے دوران ایک دفعہ اللہ کے نبی ایک پتھر کا سہارا لے کے بیٹھ گئے. پتھر کا سہارا لے کے بیٹھ گئے اور فتنوں کے بارے میں خبردار کرنے لگے کہ میرے بعد کیا کیا فتنے ہونے والے. ان کے بارے میں خبردار کرنے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم لوگ میرے بارے میں کسی چیز سے تمسک نہ کریں. میں حلال نہیں کرتا مگر وہی جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، اور میں حرام نہیں کرتا مگر وہی جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے. لہٰذا لوگ میرے بارے میں کسی چیز سے جو اس کے مطابق نہ ہو تمسک نہ کریں. اللہ کی قسم تمسک. بس کتنا بڑا خطرہ تھا کہ اتنی بار بار کہنا پڑتا. تکرار کیے. اگلی روایت جو ہے یہ ہماری کتب مکتب اہل بیت کتابوں میں سے الامالی شیخ توسی کی ہے. اس میں راوی کہتے ہیں کہ ہم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جماعت کی شکل میں، یعنی ہم چند افراد تھے، وہ ہم ان کی خدمت میں، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور بہرحال آگے ڈاٹس ہیں یعنی لمبی حدیث ہے. تو امام نے ہم سے فرمایا کہ ہمارے امر میں غور کرو اور جو چیزیں ہم سے تم تک آ رہی ہیں ان میں غور کرو. اگر انہیں قرآن
کے موافق پاؤ تو انہیں لو، اور اگر قرآن کے موافق نہ پاؤ تو رد کر دو، نہ لو۔ اور اگر تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک دفعہ قرآن کے مطابق ہے لے لو، تم نظر آ رہا ہو یہ قرآن کے مخالف ہے مت لو، لیکن ایک دفعہ ایسی سچویشن ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، ایسے میں کیا کرو؟ فرمایا رک جاؤ، اس پہ رک جاؤ، رد بھی نہ کرو قبول بھی نہ کرو، رک جاؤ، ہمارے پاس لے کر آؤ تاکہ ہم اس کی شرح تمہیں بیان کر دیں جس طرح کہ ہمیں بیان کی گئی ہے، اس کے بعد پھر دیکھنا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس تین ہے، قبول کرنا، رد کرنا اور وقوف، وہ جو اب پچھلی حدیث بھی تھی، الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، شبہ کے وقت رک جانا ہلاکت میں پڑنے سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو بہرحال روایات زیادہ تھی، 35 تھی کم از کم میں نے آپ کو بیان کی۔ جو یہ میرے پاس کتاب ہے اس میں اس کتاب، یہ فارسی میں لکھی کی کتاب ہے، اس کا عنوان یہی ہے عرض احادیث بر قرآن، عرض اخبار بر قرآن، یعنی اخبار کو، یا اصطلاح میں اخبار بھی حدیثوں کو کہا جاتا ہے، اخبار، روایات، آثار، یہ سب الفاظ مختلف ہیں، مراد ایک ہی ہے، جو کچھ رسول اللہ پاک سے، اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچا ہے، تو ان کو قرآن پر پیش کرنا، اس کتاب کا عنوان یہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے یہ 35 روایات، جو بعض جن میں سے شیعہ کتب میں سے، بعض اہل سنت کی کتب میں سے لے کر آئے، اور ان 35 میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً کتنی احادیث ہیں ٹوٹل جو اسی موضوع کے بارے میں وارد ہوئی ہیں شیعہ سنی، اور حتیٰ کہ زیدیہ کی کتابوں میں۔ ایک اور فرقہ ہے زیدیہ، کون ہے؟ جو زید ابن علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیروکار ہیں، یہ جو ابھی یمن میں جن کو ہم حوثی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو توجہ فرمائیے کہ یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ شیعہ منابع میں، شیعہ امامیہ یعنی اثنا عشری جو شیعہ ہیں، ان کے منابع کسے کہتے ہیں؟ منبع یعنی سرچشمہ، منبع اصل میں اس جگہ کہتے ہیں جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ منبع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جو اصل کتاب ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ جو آج کل کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، اور آپ واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں کتاب کا نام فضائل فلان، یہ جو ادنا بھی جس کو ہوش و حواس ہے اسے پتہ ہوتا ہے اس کی ایک دھیلے کی ویلیو نہیں ہوتی، اصل کتاب کی ویلیو ہوتی ہے، جو منابع ہیں دوسری کتابوں کا، جب تک کہ وہاں سے ثابت نہ ہو جائے تم کہاں سے یہ حدیث لے کر آ رہے ہو۔ تو شیعہ منابع میں تقریباً 33 روایات، 33 اسی موضوع پر۔ اہل سنت کے منابع میں 14 روایات، اور زیدیہ کے منابع میں 6 روایات، ٹھیک ہے؟ 33 اور 6 کتنی ہے؟ 33 اور 6 39 اور 14 53، یعنی شیعہ سنی کتب میں ملا کر، زیدیہ کتب ملا کر تقریباً 53 فرامین ہیں اللہ کے رسول کے، پلس ان کے اہل بیت اطہار کے، کہ جن کا موضوع کیا ہے؟ خلاف قرآن روایت قبول مت کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ اس چیز کو کتنا بیان کیا جاتا ہے دینی مجالس و محافل میں، اور پھر عمل کی بات تو بعد میں ہے کہ کتنا اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو ہم آج کے اس درس کو یہیں پر تمام کر رہے ہیں۔ ایک آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ اگر آپ قبول کریں تو ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا، اگر آپ کے پاس جو آتے ہیں ریگولر خاص طور پہ، وہ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ پہلا تو مشورہ یہ ہے کہ اگلا جو سیٹرڈے آ رہا ہے اس میں میں تو ہوں یہاں پر، لیکن کیونکہ جناب سیدہ کی مناسبت سے مجالس ہو رہی ہوں گی،
اور وہ اس کا ٹائم بھی مغربین کی نماز کے بعد ہے، تو یہ درس نہیں ہو پائے گا، اور لہٰذا اگلا ہفتہ یہ درس نہیں ہوگا، اور اس سے اگلا جو سیٹرڈے ہے وہ کراچی والے سفر میں یہاں پر نہیں ہوں گا، کراچی ہوں گا، تو 2 سیٹرڈیز یہ درس نہیں ہو پائے گا۔ تو ایک تو یہ آپ کو عرض کر دیں، جس میں مشورہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی آغا جنید بھائی سے، یہاں کی انتظامیہ والوں سے، کہ ہماری کوشش یعنی خواہش یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم احادیث کے بیان کے لیے بھی مخصوص کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اصول کافی کتاب الایمان والکفر، یہ کتاب الایمان والکفر وہ چیپٹر ہے اصول کافی کا کہ جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام یہ اصول کافی کی کتاب الایمان والکفر میں جس قدر خوبصورت دین اسلام بیان کیا ہے ائمہ اہل بیت نے، اور کسی جگہ پر آپ کو اسلام کا یہ حسن نہیں ملے گا۔ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کی گہرائیاں کیا ہے، شاہکار ہے۔ تو یہ کئی محفلوں میں ہم نے بات بیان کی تو سننے والے کہتے تھے سبحان اللہ، پھر میں کہتا تھا آپ نے پڑھی ہے کتاب الایمان والکفر، آگے سے آس پڑھتے تھے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ یہ کتاب الایمان والکفر کو ہم منتخب، ساری تو خیر وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو بیچ میں سے سلیکٹڈ انتخاب شدہ روایات ہوں گی اسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے۔ جو ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ درس قرآن ہوتا ہے اس میں ہم ٹائم میں آدھا گھنٹہ ایڈ کر لیں، لیکن ایڈ کیسے کریں کہ پہلے 40-45 منٹ ہم حسب معمول درس قرآن ہو، اور اس کے بعد 15 منٹ کی ٹی بریک ہو جائے، چائے کا ایک وقفہ ہو جائے، یہیں پر آپ چائے شائے بھی پی لیں، تو یہ کہہ رہے کہ چائے کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد پھر 40 to 45 منٹس اصول کافی کا بیان ہو جائے۔ تو ہماری طرف سے یہ خدمت جو ہے وہ آپ کو آفر ہے، اور باقی قبول کرنا یا نہ کرنا آپ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیں کہ آپ نے زندگی کے کس حصے میں اصول کافی پڑھنے کا پلان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے یہ آفر ہے، اور یہاں پہ بے شک اس کا جواب نہ دیں۔ جنید بھائی کوئی طریقہ ہے جواب موصول کرنے کا، ووٹنگ کرانے کا؟ جی ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا رسپانس آیا کہ ان کو، جنید صاحب کا نمبر ہے آپ کے پاس، تو اگر آپ ان کو بتا سکیں کہ جی ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نہیں، اور اگر رسپانس نہ آیا تو وہ بھی ہم نہیں ہی شمار کریں گے، ٹھیک ہے، کہ خاموشی یعنی نہ۔ اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ مثلاً یہ کام ہو، البتہ ہمارے لیے تو بڑی بات نہیں ہے، 3-4 بندے بھی ہو جائیں تو ہم اللہ کا صبر شکر کر کے اور ہم اس کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جاری کر لیں گے، لیکن بہرحال آپ سے مشورہ لینا تھا۔ تو بہرحال جنہوں نے بھی جو رائے دینی ہو انشاءاللہ جنید بھائی کو وہ بتا دیں گے، اور یہ 2 ویکس کے بعد، یعنی یہ والا جو کمنگ سیٹرڈے ہے 16 دسمبر کو درس نہیں ہوگا، 23 دسمبر کو درس نہیں ہوگا، اور اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو 30 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی مغرب عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ درس انشاءاللہ ہوگا، اور آپ نے اصول کافی کے بارے میں پھر جو رائے دی تو اسی کے مطابق پھر ہم وہ تقسیم کر لیں گے، 45 منٹس، پھر 15 منٹس کی بریک، اور پھر دوبارہ
45 منٹس انشاءاللہ اصول کافی کے لیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دین اسلام کو، مکتب اہل بیت کو سمجھنے کا شوق، قرآن مجید کو، اہل بیت اطہار کے فرامین کو پڑھنے کا شوق اے پروردگار ہم سب کو عطا فرما۔ اس دنیا میں جیسی زندگی کی رہنمائی تیرے دین نے کی ہے پروردگار، ویسی زندگیاں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔